دنیا کے اے مسافر منزل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج جو میں بات کرنے لگا ہوں، کرنے سے پہلے ہی میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر اس درس میں کوئی سخت الفاظ استعمال کیے جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 24 کی تلاوت کی ہے، 124، 125، 126 اور 127، یہ جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. کس بارے میں؟ وہ اس بارے میں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں، حکمرانوں کو بولتے ہیں کہ تنگی بہت کر دی ہے انہوں نے، مہنگائی بہت کر دی ہے، بہت ہی زیادہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، کون بندہ کہاں پہ جائے، کس طرح کھائے پئیں. بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ، گالی گلوچ. لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. جس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، ہمارے لیے اس میں اتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ہر ایک بات کا اس میں جواب ہے. جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس میں اس کا جواب موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو پس پشت پھینکا ہوا کہ ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے، بھائی کسی اور کی نہیں سننی، جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ کریں گے. اب تنگی کس وجہ سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا کچھ نہیں ہوتا. ڈانس کیا جا رہا ہے، ایک دن قوالی نائٹ ہے، ایک دن مہندی رات ہے، ایک دن کچھ ہے، ایک دن کچھ ہے. اس میں مرد، عورت، بچے، بچیاں، بڑے، جو جتنے بھی ہیں سب ناچ رہے ہیں. حتیٰ کہ جس عورت کو یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے نظریں جھکا کے بیٹھنا چاہیے دلہن کو، وہ بھی بیچ میں ناچ رہی ہے. اور پھر جب اس کی رخصتی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سارے قرآن لے کے سر پہ آ جاتے ہیں کہ بچی کی رخصتی ہو رہی ہے، اس کو قرآن کے نیچے، قرآن کے سائے میں اس کو کر کے گاڑی تک چھوڑ کر آؤ. اور یہاں تو دوسرا کام کہ جب عدالت میں جب سنوائی شروع ہونے لگتی ہے تب وہ قرآن مجید لے کر آتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے، اور وہاں پر سچ کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے. سچ کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے. تو جب ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف ان کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے پر رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب تم میرے ذکر سے منہ پھیر لو گے تو پھر میں معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، پھر رونا پڑے گا. اور پھر وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جس دن تم اکٹھے کیے جاؤ گے اس دن تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ جو کافی لوگ ان کو کسی کو یہ آیت سنائی جائے یا کسی کو اس آیت کے متعلق بتایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف مخصوص حافظوں کے متعلق ذکر ہے، ادھر حافظوں کے متعلق ذکر نہیں، ادھر ان سب کے بارے میں ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ان سب کے متعلق ذکر ہے. کیونکہ اس کی ذرا تھوڑی دو آیات آگے چلے جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ،
کہ جو میری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ ان سب کے لیے ہے۔ پھر جب وہ سوال کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمی، کہ اے اللہ ہم دنیا میں تو دیکھتے تھے لیکن آج ہم نبینے کیوں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں کچھ آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بلا دیا، آج میں نے بھی تمہیں بلا دیا۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کہاں پہ کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے، شادی حالوں میں جا کے دیکھ لیں، وہ لوگ آئے ہوتے ہیں جن کی کبھی آپ نے شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ بازار میں جا کے دیکھ لیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں کسی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، وہ 5 وقت کے نمازیں پڑھتے، بس وہی نظر آتے ہیں۔ اتنے لوگ مسجدوں کے آگے سے گزرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جا رہے، لیکن اذان کا وقت ہو تو ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر گئی ساری دنیا۔ یہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعد میں ہم اس کا حکمرانوں کو یا اس کا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم خود ٹھیک نہیں تو پھر تو اس طرح کے حکمران ہم پہ مسلط ہونے ہی ہونے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 1897 میں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلت دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ وجہ عزت کن کو دیتے ہیں؟ جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اور رسوا کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن مجید سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو بہت کچھ کیا، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اپنے گیرے بان میں جھانکا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ ہر کام چھوڑ دیں۔ جو اب ایک اور جو نیا ٹرینڈ جو ہمارے معاشرے میں آج کل شروع ہو رہا ہے، بلکہ کچھ دن پہلے وہ ہمارے گھر بھی چلتا چلتا آ گیا، کہ اب شادی کارڈ میں جو ہے وہ 5 صورتیں جو ہیں، یا کئی لوگوں نے تو آگے جو مکمل ایک قرآن مجید ایک بڑا سا ایک کارڈ سے بنا کے شیپ سے ایک صندوق سا، اس میں ایک طرف قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور ایک طرف کارڈ رکھا ہے، اور کارڈ میں ذرا سنیں کیا کیا ہے۔ کارڈ میں رسم حنا بھی ہے، برات بھی ہے، مہندی کا فنکشن بھی ہے، پتہ نہیں کتنے قسم کے کارڈ بیچ میں رکھے ہیں، اور ساتھ قرآن مجید دے رہے ہیں، ساتھ تصویریں، ساتھ قرآن مجید، اور لڑکا لڑکی کی تصویریں۔ یہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف نکاح اور ولیمہ، 2 چیزیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، 2 چیزیں۔ بھائی آپ نے قرآن مجید کسی کو گفٹ دیا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرو، پھر کسی کو گفٹ دو۔ آپ کا اپنا عمل نہیں ہے تو آپ دوسروں کو قرآن مجید کہ اس کے متعلق چلو، تو خود تو آپ نہیں چل رہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے گھر کارڈ ہے، یہ نہیں بتانا کس کا ہے، خیر سب کا پردے ہوتے ہیں، کہ وہ کارڈ میں جو تھا 5 صورتیں، ایک طرف برات کا لکھا ہوا اور ایک طرف مہندی کا لکھا ہوا، اور بیچ میں 5 صورتیں، اور کھولو ایک طرف برات، بیچ میں صورتیں، اور دوسری طرف یہ تو قرآن مجید کے سراسر مذاق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جھٹلاتے ہیں، غیر مسلم جھٹلاتے ہیں، ان کو اتنا گناہ نہیں مل رہا ہوگا جتنا ہمیں یہ بے حرمتی کرنے کا گناہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ تو سراسر انکار کر رہے ہیں، ہم مان کے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان والوں کام کریں، آپس میں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ تو آرام سکون سے بیٹھے کہ انہوں نے خود کو آپس میں لڑ کے انہوں نے ختم ہو جانا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میرے حساب سے تو اب وہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں، جتنا ان میں پیار محبت ہے، بے شک مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن ان کا اتفاق دیکھیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا اتفاق دیکھیں۔ یہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے، اس کے مطابق جب ہم نہیں چلنا تو پھر ظاہر سی بات ہے پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، حادثے بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی بڑھیں گی، گھروں میں مسائل بھی پیدا ہوں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ
معذرت کے ساتھ میں ایک الفاظ اور استعمال کرنے لگا ہوں کہ جو ہمارے حکمرانوں کی جو لڑائیاں ہیں وہ چلتے چلتے ہمارے گھر تک آ پہنچی. لڑائی ان کے درمیان ہے، وہ بے شک رات کو سارے کٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہوں، رات کو کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں. میں ان کی یہ مثال دیتا ہوں، ان کی مثال کافروں کے سرداروں کی طرح کہ جس طرح وہ صبح کے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور رات کے ٹائم سارے کٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے. یہی ہمارا حال. اور وہ ابھی بھی جو ہمارے جو اچھے خاصے مسلمان ہیں، ایک کسی اور پارٹی کی طرف، ایک کسی اور پارٹی کی طرف، اور رات کو جب آپس میں کوئی بات چھڑ جاتی ہے تو وہ رات کو وہ ناراض ہو کے سوتا ہے، رات کو ایک دوسرا ناراض ہو کے سوتا ہے. میں نے تو ایسے گھر دیکھے ہیں جنہوں نے میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف اسے پارٹی کی وجہ سے. اگر پارٹی والے واقعی مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہوں، واقعی کسی ملک کا بھلا چاہتے ہوں، وہ کبھی کسی میں لڑائی جھگڑا ہونے نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہمارے پاس. اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بعد بھی کئی ایسے صحابہ جو بنے ہیں، ہمارے کچھ اس طرح کے نہیں ملتا کہ ان کے معاملات میں یا ان کی جو حکمرانی تھی اس میں اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح بنیں گے. ان کی طرح ہی بننے کا کوئی طریقہ نہیں. میں یہ کہوں گا کہ سعودی عرب میں جتنا مرضی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک تھوڑی تھوڑی کر کے بے حیائی پیدا ہو رہی، لیکن ابھی بھی ان کے قانون ویسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے بعد جو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون چلتے تھے. وہاں پہ چوری کیا سزا ہے ہاتھ کاٹنے، ابھی بھی وہی ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا. بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا، کسی کا قتل کرنے والا، اس کی سزا اب بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا گلا کاٹ دینا، اس کو قتل کر دینا. یہاں پر نہیں، یہ بہت ظلم ہے. اسلام ظلم کرنا سکھاتا ہے، یہ کام نہیں کرنا. اور جو چوری کرتا ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، کوئی آتا ہے اس کے بارے میں اس کی بیل کرواتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. آگے اس سے زیادہ چوری کرتا ہے، پھر اس کو اندر ڈالتے ہیں، پھر کوئی بیل کراتا ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے. آگے اور اس سے بڑی چور، پھر آہستہ آہستہ کر کے بڑے گناہ کی طرف. ایک بندہ زنا کرتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آتا ہے اس کو چھڑوا، اس سے زیادہ بڑا زنا کرتا ہے. ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا. جو اسلام نے سکھایا اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ بالکل اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، ادھر جتنی مرضی بے حیائی شروع ہو، میں خود کہتا ہوں کہ ادھر تھوڑا بہت شروع ہو رہا ہے، لیکن جو قانون وہ دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے. ادھر کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوتا. جس طرح ہمارے آئے دن روڈ بند ہے، آئے دن ریلی نکلی ہے، آئے دن جلوس نکلے، ادھر یہ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ادھر قانون وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے مطابق چلیں گے. ابھی بھی وہاں پر جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے ساری دکانیں بند. آپ مارکیٹ میں، بازار میں کسی بندے کو چلتے ہوئے پھرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے وہاں پہ. کیوں؟ وہاں پر حکم، قانون ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے کام کاج بند کر دو، سب کچھ ختم. وہ اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، بے شک اس ڈر سے جاتے ہوں کہ وہ آ کے ان کے پاس چلان کر دیں گے، ان کی دکان سیل کر دیں گے، لیکن پھر بھی وہ اس جگہ پہ نہیں رہتے. اگر ہمارے ملک میں ایسا چلے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہم چلا نہیں سکتے. ہمیں اوپر سے بہت پریشر ہے. ہم نے بات ان کی ماننی ہے جو غیر مسلم ہے، جو اسلام کو. اب یہ جو پیچھے جو گزرا ہے، جو کون سا پتہ نہیں شہر ہے، وہاں پہ جو قرآن مجید جو جلایا گیا ہے، وہاں پہ کسی سویڈن میں قرآن مجید جو جلایا گیا، کس نے جلایا؟ ان کے کسی وزیر نے جلایا. آدمی کون؟ بڑا آدمی ہے، کوئی چھوٹا موٹا شہری نہیں ہے. لیکن ہمیں ہمارے سر پہ جوں نہیں رینگتی، ہمارے حکمرانوں کو ٹس سے مس نہیں ہو، اور کہتے ہیں مسلمان ہم بننا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں. ایک مسلمان قوم کا ایک لیڈر ہو، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا، جو مرضی ہو، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے. ہمارے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کوئی توہین کرتا ہے، کوئی عیسائی آتا ہے، کوئی ہندو آتا ہے، جو عورت نے آ کے یہاں پہ جو شروع کیا تھا میرا جسم میری مرضی، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ چلے گی اپنے ملک. لیکن ابھی ہمارے یہاں پہ ابھی وہ چل رہا ہے سارا کچھ. ایک جو کرسچن آئی تھی یہاں پہ، پتہ نہیں کون سے شہر کی تھی، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اس کو خود حفاظت کے ساتھ راتوں رات اس کو جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیا. اس کو بھائی پکڑو، اس کو جان سے مارو.
جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم نے اسی طرح تنگ رہنا. ہم یہ نہیں کہ سوچ سکتے. دیکھیں دن بدن تنگی بڑھتی جا رہی, دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. دن بدن ہمارے ملک کی معیشت برباد ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ صرف اور صرف ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اس آیت کے مطابق ہماری جو ملک کی یا ہمارے مسلمانوں کی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. تو یہ اب ہم پر ہے کہ ہم خود کو کس طرح. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک ہم خود کو نہیں ٹھیک کریں گے تو کوئی اور نہیں ٹھیک ہو سکتا. جب ایک ایک کر کے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ خود دوسرا ہمیں دیکھ کر ٹھیک ہوتا رہے گا. تو یہ جو ایک پیغام ہے کہ کوشش کریں کہ اس پر خود بھی عمل کریں, اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کریں, آہستہ آہستہ پھر دوسروں کو بتائیں, اس سے آگے بتائیں, اس سے آگے بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہم خود ٹھیک ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل, تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے اس کی معافی ہے, لیکن جان بوجھ کے کرنے کی اس کی معافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صحیح دین کے مطابق, صحیح سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.